إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. الحمدللہ آج 16 اور 17 رمضان المبارک 1436 ہجری کی درمیانی رات 4 جولائی 2015 کو ہفتے کے دن قرآن کلاس نمبر 182 میں 182 میں ہم سورۃ النحل کی آیت نمبر 51 سے سٹارٹ لیں گے. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ النحل آیت نمبر 51 آنورڈ. وقال اللہ لا تتخذوا الہین اثنین. اور اللہ نے یہ حکم فرمایا ہے کہ مت بناؤ دو الہ، دو خدا. انما هو الہ واحد. بے شک وہ تو صرف ایک ہی خدا ہے، ایک ہی الہ ہے. فَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ. پس اس نے فرمایا کہ صرف مجھی سے ڈرو. وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اور اسی کی ملکیت ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں. وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا. اور اسی کی تابعداری اور اطاعت لازمی ہے. أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ. تو کیا اللہ کے سوا غیروں سے ڈرو گے؟ وما بکم من نعمت فمن اللہ. تمہارے پاس جتنی نعمتیں ہیں وہ سب کی سب اللہ کی دی ہوئی ہیں. ثم اذا مسکم الضر. پھر جب کبھی تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے فالیہ تجأرون. تو تم اسی کی جناب میں گڑ گڑاتے ہو، التجا کرتے ہو. اللہ اکبر. ثم اذا کشف الضر. پھر جب وہ تم سے تکلیف کو دور کر دیتا ہے، عنکم تم سے، اذا فریق منکم بربہم یشرکون. تو تمہیں میں ایسا گروہ بھی ہے جو اپنے رب کے ساتھ شرک کرنا شروع کر دیتا ہے. یعنی تکلیف اللہ نے دور کی ہوتی ہے اور وہ اور ہستیوں کے ساتھ اسے منسوب کر دیتا ہے. کوئی کہتا ہے جی میں فلاں درگاہ پر گیا تھا، اس وجہ سے میری مصیبت ٹل گئی، فلاں بزرگ کی وجہ سے مصیبت ٹل گئی. اب دیکھیں بالکل خالص 100% خالص توحید قرآن میں بیان ہو رہی ہے. اور پریکٹیکلی ہم نے دیکھا ہے مسلم ہو یا غیر مسلم، یعنی ہندو بھی جب اپنی عبادت گاہوں میں جاتے ہیں تو ان کا یہی نظریہ ہے کہ ہمیں وہاں سے ملتا ہے، جبکہ تکلیف اللہ دور کرتا ہے. چاہے اسے کوئی بھگوان کہے، کوئی گاڈ کہے، کوئی سپریم بینگ کہے، کوئی سپر نیچرل ایجنسی کہے، کوئی خدا کہے، کوئی الہ کہے، کوئی بھی لفظ اس کے لیے استعمال کرے، وہ ایک ہی سپریم بینگ ہے تمام کے تمام مذاہب کے اندر. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اسی کی طرف گڑ گڑاتے ہو، جب تکلیف دور کر دیتا ہے تو اور ہستیوں کو بیچ میں شامل کر دیتے ہو. لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ. اور یوں تم ناشکری کرتے ہو اس کی جس نے تمہیں عطا کیا ہے. یعنی جس نے عطا کیا ہے اس کی شکر گزاری کرو، بجائے اس کے کہ تم اور ہستیوں کی طرف ان چیزوں کو منسوب کرو. فَتَمَتَّعُوا. تو اے ناشکرو کچھ عرصہ برت لو اس مال کو، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو. فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ. ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا جو کچھ تم دنیا میں اعمال کیا کرتے تھے.
وَلِيَعُوذُ بِاللَّهِ تَعَالَى وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ، اور مقرر کرتے ہیں ایسی ہستیاں اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں جس کے بارے میں ان کو خود بھی علم نہیں ہے، نصیبا مما رزقناہم، اور اس مال کے حصے میں سے جو ہم نے دیا ہے، مال ہمارا دیا ہوا ہے اور کسی اور ہستی کی راہ میں اس کو صدقہ اور خیرات کرتے ہیں. تاللہ، اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ خود قسم یاد فرما رہا ہے اپنی، لَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَفْتَرُونَ، تم سے ضرور پوچھا جائے گا جو تم نے یہ جھوٹ باندھا ہے اپنے رب کے اوپر. اللہ تعالیٰ تمہیں ضرور پوچھے گا اس جھوٹ کے بارے میں. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالی. بھائیو، ان آیات کے اندر سورۃ النحل کی آیت نمبر 51 سے لے کر 56 تک، یہ 6 آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کو بالکل خالص کر کے بڑے اسٹرانگ انداز کے اندر بیان فرمایا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی اور الہ نہیں ہے. اب اسی کے ساتھ کراس ریفرنس کے طور پر کچھ آیات ہیں، میں چاہ رہا ہوں یہاں پر ہی ڈسکس کر لیں. سب سے پہلے تو سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 22 نکال لیجئے. سورۃ الانبیاء آیت نمبر 22، پارہ نمبر یہ 17 ہے، اور آپ کے یہ بلو قرآن پاک پہ 324 نمبر پیج ہے. سورۃ الانبیاء آیت نمبر 22. لو کان فیہما آلہہ، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ، اگر اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود بھی ہوتا کائنات میں، لفسدتا، تو اس کائنات کے اندر فساد برپا ہو جاتا. 2 الہ نہیں رہ سکتے. فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون، تو پاک ہے وہ اللہ عرش کا مالک ہر اس برائی سے جو لوگ اس کی طرف منسوب کرتے ہیں. یعنی ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور ہستیاں اگر شریک ٹھہرائی جاتی ہیں تو کوئی گاڈ کو ٹینشن ہو جاتی ہے اس چیز کی. گاڈ کو کسی چیز کی ٹینشن نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات بہت بلند ہے اس شرک سے جو لوگ اس کی طرف منسوب کرتے ہیں. لا یسأل عما یفعل، کوئی اسے نہیں پوچھ سکتا جو وہ کرتا ہے. وہم یسألون، اور اس کے علاوہ جو بھی کوئی کام کرتا ہے وہ ان سے پوچھنے کا حق رکھتا ہے. اللہ کو کوئی نہیں پوچھ سکتا، اس کے فیصلوں میں وہ آزاد ہے. تقدیر میں کوئی فیصلہ کسی کے حق میں، کوئی مصیبت پریشانی لکھ دے، گاڈ کو کوئی نہیں پوچھ سکتا، وہ اپنے فیصلوں میں آزاد ہے. ہاں، اس کے علاوہ جتنی ہستیاں ہیں ان کو وہ پوچھنے والا ہے. اب اتخذوا من دونہ آلہہ، کیا انہوں نے اللہ کے علاوہ اور الہ ٹھہرا لیے ہیں؟ قل ہاتوا برہانکم، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماؤ کوئی دلیل ہے تو پیش کرو. ھذا ذکر من معی و ذکر من قبلی، یہ جو ذکر میرے ساتھ نازل ہوا ہے القرآن، اور اس سے پہلے جتنی کتابیں نازل ہوئی ہیں کوئی ان میں سے دلیل پیش کر دو. بل اکثرهم لا يعلمون، لیکن اکثر لوگ جو ہیں وہ حقیقت سے ناواقف ہیں. الحق فهم معرضون، حق واضح ہے ان کے سامنے لیکن وہ اس سے اعراض کرنے والے ہیں. وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ، اور ہم نے اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے جتنے بھی پیغمبر بھیجے ان کے پاس ایک ہی بنیادی وحی بھیجی تھی، انہ لا الہ الا انا، کوئی معبود نہیں ہے اس اکیلے کے سوا. اور اللہ تعالیٰ اپنے ریفرنس سے بات بیان فرما رہا ہے، کوئی نہیں معبود سوائے میرے، بل الا انا فاعبدون، پس میری ہی عبادت کرو. یہ آگے بھی توحید کا ہی چیپٹر چل رہا ہے اس میں، لیکن یہ اتنی آیات کافی تھیں کراس ریفرنس کے طور پر سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 22 سے لے کر 25 تک. اب ایک اور کراس ریفرنس ہے اسی کانٹیکسٹ کے اندر، سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 42 کے، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 42 نکال لیجئے. آپ کے بلو والے قرآن پاک کے اندر پیج نمبر ہے 287، پہلی ہی لائن کے اینڈ سے شروع ہو رہی آیت، بنی اسرائیل 42. قل لو کان معہ الہ،
اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ اگر اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ بھی اس کائنات میں ہوتا، کما یقولون، جیسا کہ یہ کافروں کا بیان ہے، ان کا یہ کہنا ہے، اذا لابتغوا الی ذی العرش سبیلا، تو ضرور وہ الہ عرش کی طرف کوئی راستہ تلاش کرتا تاکہ اس تختہ حکومت پر قبضہ کر لے. یعنی دنیا میں جو بادشاہ ہوتے ہیں، جو بڑا بادشاہ بننا چاہتا ہے، اس کی خواہش ہوتی ہے کہ دوسرے سے اس کا تخت چھین لے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر اللہ کے علاوہ اس کائنات میں کوئی اور الہ ہوتا تو اللہ کے عرش کی طرف کوئی راستہ تلاش کرتا تاکہ اس کے تختہ حکومت کو اس پر قبضہ کر لے. سبحانہ وتعالی عما یقولون، پاک ہے وہ اللہ اور بہت بلند ہے جو یہ جھوٹے الزام لگاتے ہیں اس ہستی کے بارے میں. علوا کبیرا، بہت ہی بلند ہے، بہت بڑائی والا ہے. تسبح لہ السماوات السبع والارض، تمام جتنے بھی ساتوں آسمان کے اندر ہیں اور زمین میں ہیں، ومن فیہن، اور جو ان کے اندر موجود ہے، سب اسی کی تسبیح بیان کرتے ہیں. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، اور کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے پوری کائنات کے اندر جو اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح نہ بیان کرتی ہو. وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم ان کی تسبیحات کو سمجھ نہیں سکتے. إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا، بے شک اللہ تعالی حلم والا ہے اور بخشنے والا مہربان ہے. حلم ہے اس کا، ورنہ اتنا شرک ہوتا. دیکھے جیسا کہ سورہ مریم میں آتا ہے کہ قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے اور زمین شک ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں. ان دعوا للرحمن ولدا، کہ لوگوں نے رحمان کے لیے بیٹا تجویز کیا. اگر آسمانوں زمین اور پہاڑوں کے کوئی احساسات ہوتے تو وہ شک ہو جاتے، پھٹ جاتے کہ اتنی بڑی گالی اللہ کو دی انہوں نے. اس کائنات کا ایک ہی الہ ہے، ایک ہی گاڈ ہے، ایک ہی خدا ہے. اسی حوالے سے ایک تیسرا کراس ریفرنس ہے سورہ المؤمنون کی آیت نمبر 91، پارہ نمبر 18 کے اندر ہے، اور آپ کے بلو والے قرآن پاک میں 349 نمبر پیج کے شروع میں. متخذ اللہ من ولد، اللہ تعالیٰ نے کسی کو اپنا بیٹا نہیں ٹھہرایا. اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی اولاد تجویز مت کرو. وما کان معہ من الہ، اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہوتا اس کائنات میں، اذن لذهب كل الہ بما خلق، تو یہ تمام جو الہ ہیں یہ اپنی اپنی مخلوقات لے کر سائیڈ پہ ہو جاتے. جھگڑا پڑ جاتا ہے ان کے اندر، ڈویژن ہو جاتی کہ ہاں جی یہ پہلے آسمان کی مخلوق میری ہے، دوسری گلی تو لے جا، تیسری والی وہ لے جائے، چوتھی وہ، یہ آپس میں بندر بانٹ شروع ہو جاتی. نعوذ باللہ من ذالک، اگر کوئی ایسا بےہودہ قسم کا عقیدہ ایگزسٹ کرتا ہوتا. وَلَعَلَىٰ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، اور پھر بعض جو ہے بعض کے اوپر فضیلت حاصل کرنے کی کوشش کرتا. یعنی نعوذ باللہ من ذالک، ایک خدا کوشش کرتا کہ میں باقیوں کو مار کے میں بڑا خدا بن جاؤں اگر اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ ہوتا. سبحان اللہ عما یصفون، پاک ہے اللہ اس شرک سے، ان بری باتوں سے جو اس کے بارے میں یہ منسوب کرتے ہیں. عالم الغیب والشہادہ، وہی ہے غیب کا جاننے والا اور ظاہر کا جاننے والا. فتعالی عما یشرکون، اور وہ بہت بلند ہے. اے کافرو، اے گاڈ کے منکرو، ہر اس چیز سے جو اس کو تم اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں. تو بھائیو یہ بالکل توحید کا مقدمہ. اس حوالے سے میں نے چاہا کہ قرآن پاک کے کراس ریفرنسز پیش کر دوں. اس کے علاوہ بہت ریفرنسز ہیں، یعنی پورے قرآن کا تانا بانا ہی توحید کے گرد گھومتا ہے. اس پہ تو گھنٹوں گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن یہ خاص طور پر 3 مقامات قرآن سے ایسے تھے جو میں نے کراس ریفرنس کے طور پر بیان کر دیے. الحمدللہ. اب آ جائیے سورۃ الانبیاء، سورہ النحل کی آیت نمبر 57 پہ واپس. وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ، اور یہ تجویز کرتے ہیں اللہ کے لیے بیٹیاں. یعنی مشرکین عرب کا یہ کانسیپٹ تھا کہ یہ جو فرشتے ہیں نا یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور اپنی حالت یہ تھی کہ کسی کو یہ بتایا جائے اس کے گھر بیٹی پیدا ہو گئی ہے تو وہ منہ چھپاتا پھرتا تھا، بلکہ اس کو زندہ بھی دفن کر دیتا تھا.
اب ان کے اس بڑے جرم کا ذکر یہاں پہ بڑی ڈیٹیل کے ساتھ آ رہا ہے کہ یہ کیا خدا کے ساتھ محبت کرتے ہیں کہ خدا کے لیے بیٹیاں تجویز کرتے ہیں اور اپنے لیے بیٹے تجویز کرتے ہیں. وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ، اور انہوں نے تجویز کر لی ہیں اللہ کے لیے بیٹیاں. سبحانہ وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ، پاک ہے وہ ذات. وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ، اور وہ اپنے لیے پسند کرتے ہیں کوئی اور چیز، یعنی کہ بیٹے. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى، اور ان میں سے جب کسی کو لڑکی کی پیدائش کی خوشخبری دی جاتی ہے کہ تیرے گھر لڑکی ہوئی ہے، بیٹی ہوئی ہے، وَاللَّهُ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا، تو غم کے مارے اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے. وَهُوَ كَظِيمٌ، اور وہ غم کے اندر ڈوب جاتا ہے، انتہائی غم کے اندر آ جاتا ہے. يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ، اور اپنی قوم سے چھپتا پھرتا ہے. من سوء ما بشر بہ، اس بری خبر کے بارے میں جو اسے دی جاتی ہے وہ اپنے معاشرے کو منہ نہیں دکھا سکتا. یہ اس معاشرے کی بات ہو رہی ہے، اس معاشرے کی جس کے اندر اتنا عیب آج بھی پایا جاتا ہے، لیکن اس لیول کا نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی برکت سے کم از کم عورتوں کے حقوق کی آواز جو ہے پوری دنیا کے اندر بلند ہوئی. تو وہ اپنا چہرہ چھپاتا پھرتا ہے شرمندگی کے باعث لوگوں سے. اَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ، اب یہ سوچتا ہے کہ کیا میں اس بچی کو اپنے پاس رکھوں ذلت کی حالت میں، ام يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ، یا پھر میں اسے مٹی میں دبا دوں. أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ، آگاہ ہو جو کتنا ہی برا فیصلہ ہے وہ جو کرتے ہیں. اب وہ فیصلہ یہ والا بھی کہ جو بچیوں کو دفنانے والا بھی، اور دوسرا یہ فیصلہ کہ ان بچیوں کو خود تو اپنی اولاد ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اور خدا کے لیے یہ کہتے ہیں کہ خدا نے بیٹیاں اختیار کر لی. اب یہ وہی الزامی جواب دیا جا رہا ہے، بیسیکلی یہ پھکی والا جواب ہے کہ تم اپنے لیے تو بیٹیاں پسند کرتے نہیں ہو، اور تمہارا چہرہ لٹک جاتا ہے تمہیں بتایا جائے کہ بیٹی پیدا ہوئی ہے، اور ایک طرف تم گاڈ کے ماننے والے اور خدا کے لیے کہتے ہو اس نے بیٹیاں ہیں، اس کے لیے بیٹے نہیں. تو یہ وہی الزامی جواب، اینٹی وینم ہے. لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ، ان لوگوں کے لیے جو آخرت پر حقیقی ایمان نہیں رکھتے بڑی بری مثالیں ہیں، بڑی بری صفات ہیں ان کی. وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ، اور اللہ جو ہے وہ بڑی اچھی صفات کا مالک ہے. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہی سب پر غالب ہے اور بڑی حکمت والا ہے. یعنی غالب ایسا ہے کہ ان کے شرک کے سبب فوراً انہیں پکڑ سکتا ہے، لیکن یہ اس کی حکمت ہے کہ دنیا کے اندر ڈھیل دیتا ہے، شاید اس کی طرف پلٹ آئیں. ادروائز اللہ تعالیٰ گناہوں کے سبب اگر پکڑنا شروع کر دے تو کسی کو بھی سلامت نہ چھوڑے. اور یہی وہ آیت ہے جو اگلی آ رہی ہے، سورۃ النحل کی آیت نمبر 61. وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ، اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کے جرموں کے سبب پکڑنا شروع کر دیتا، مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، تو اللہ تعالیٰ زمین پر ایک بھی چلنے پھرنے والا سلامت نہ چھوڑتا. لیکن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، لیکن اللہ تعالیٰ لوگوں کو ڈھیل دیتا ہے مقرر وقت تک. یعنی دنیا میں اگر ڈھیل ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آخرت میں گرفت کوئی نہیں ہے. دنیا میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا تقاضا ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو ایک ٹائم دیتا ہے، لیکن یہ دنیا کے ساتھ خاص ہے. آخرت کے لیے اللہ نے اپنا نام کیا رکھا ہوا ہے؟ لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار. آج کس کی بادشاہت ہے؟ اکیلے اللہ کی جو القہار ہے، غضب فرمانے والا، قہر فرمانے والا. یہ دنیا کے اندر ہے، توبہ کر رہے ہیں اللہ کی طرف صحیح طریقے سے. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کی طرف ایسی توبہ کرو جو آگے کو نصیحت ہو جائے. پکی کوئی توبہ کر لے، نیک نیتی کے ساتھ آ جائے، اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دے گا. لیکن آخرت کے اندر بہت سخت معاملہ ہونے والا ہے. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، پس جب ان کا وقت مقرر آ جائے گا، یعنی جب بھی کسی قوم پر عذاب کا فیصلہ ہو جائے یا کسی انڈیویجول کی موت کا وقت جب آ جائے گا، لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، تو وہ جو موت کا فیصلہ ہے نہ تو ایک لمحے آگے کے لیے مؤخر ہو سکتا ہے اور نہ ایک لمحے پہلے آ سکتا ہے.
ایگزیکٹ اللہ تعالیٰ نے وہ ٹائم ڈیفائن کیا ہوا ہے جس کی موت کا اب وہ اللہ کو پتا ہے کس نے ایئر کریش میں مرنا ہے, کسی نے سمندر میں ڈوب کے مرنا ہے, کسی نے ایکسیڈنٹ میں مرنا ہے, کسی نے ہارٹ فیلئر سے مرنا ہے, کسی نے شیر کے پیٹ کے اندر جا کے مرنا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے, لیکن وہ ٹائم اللہ تعالیٰ نے ڈیفائن کیا ہوا ہے, موت کا وقت اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارا ایک لمحہ بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتا. لہذا کسی کو اگر موت بھی آ جائے تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقررہ ہوتی ہے. لیکن دنیا میں اگر کوئی انسان کسی دوسرے انسان کو قتل کرتا ہے, اس شخص کی تو موت کا وقت آیا ہوا ہوتا ہے, وہ کسی بھی ذریعے سے موت آ سکتی تھی, آنی اسی وقت تھی جس وقت اس کو قتل کیا گیا. لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ بات واضح طور پر ارشاد فرمائی ہے سورۃ البقرہ کے اندر کہ قصاص کے اندر انسانیت کی زندگی ہے, یعنی قتل کے مقدمے کی پیروی ہونی چاہیے. اگر کسی نے کسی کو قتل کیا ہے تو پھر معافی والا چکر قتل کے کیس میں نہ ہو, ورنہ تو تمدن جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. اور آپ دیکھ لیں کئی لوگ ہیں ان کے کتنے کتنے دشمن ہوتے ہیں, بڑے بڑے ان کے قتل کے بڑے مقدمے اور بڑی بڑی میٹنگز کی جاتی ہیں, اور وہ اپنی بھرپور زندگی گزار کے دنیا سے چلے جاتے ہیں. اگر پکڑنے بھی ہو, اگر کوئی کسی کو مارنے پر قادر ہی ہو تو اس کو بھی مار لیں, زندگی گزار جاتے ہیں لوگ. لیکن جب کوئی قتل کرے گا تو اس کے مقدمے کی پیروی ہوگی. وہ میرا مسئلہ نمبر 28 ریکارڈ ہے قتل مسلم کی سزا کے اوپر اور خودکش حملوں کی شرعی حیثیت پہ. وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ, اور تجویز کرتے ہیں اللہ کے لیے بیٹیاں جنہیں یہ خود کراہت کے ساتھ دیکھتے ہیں, خود تو ناپسند کرتے ہیں. وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ, اور بیان کرتی ہیں ان کی زبانیں جھوٹ. کب جھوٹ بیان کر رہی ہوتی ہیں؟ جب وہ کہتے ہیں أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَى, کہ ہمارے لیے تو بھلائیاں ہی بھلائیاں ہیں, یعنی دنیا میں ہمیں اللہ نے اتنا کچھ دیا ہوا ہے, آخرت میں بھی ہمیں ہی ملے گا. یہ مشرکین عرب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو ٹونٹ کرتے تھے, تانا دیتے تھے کہ تم دنیا میں بھی غریب ہو, آخرت میں بھی غریب رہو گے. آخر اللہ نے ہمارے اندر کچھ دیکھا جو ہمیں اتنی دولت دی ہے. تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک تو اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ جھوٹ بول رہے ہیں کہ آخرت کے انہوں نے ٹھیکہ لے لیا ہے. دنیا میں تو اللہ نے آزمائش رکھی ہوئی ہے, کسی کو دے کر آزمایا, کسی سے لے کر آزمایا. لا جرم ان لهم النار, یقیناً ان کے لیے تو آخرت میں ہے جہنم کی آگ. وانہم مفرطون, اور ان کو دوزخ میں پیشوا بنا کر بھیجا جائے گا. یہ پیش رو ہوں گے اپنے آنے والوں کے, لیڈرز بن کے, سب سے پہلے انہیں دوزخ میں لے جایا جائے گا. تاللہ, اللہ کی قسم, لقد ارسلنا الی امم من قبلک, بے شک ہم نے بھیجا کئی رسولوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی ان کی امتوں کی طرف. فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ, تو شیطان نے ان کے اعمال ان کی نظروں میں سنوار دیے. یعنی اگر ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا آج انکار کیا جا رہا ہے تو یہ کوئی پہلا موقع نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی جتنے انبیاء گزرے ان کی امتوں نے اپنے اپنے وقت کے پیغمبروں کے ساتھ یہی کچھ کیا. تو شیطان نے ان کے اعمال ان کے لیے راستہ کر دیے. فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمِ, اور آج جو ہے شیطان ہی ان لوگوں کا بھی ولی بنا ہوا ہے. جیسا کہ اگلی امتوں کا ولی بنا ہوا تھا دوست اور یار, آج جو ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے پر کھڑے ہیں ان کا بھی وہ ولی بنا ہوا ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ, لیکن انجام یہ ہے کہ ان سب کے لیے اللہ کے حضور دردناک عذاب ہونے والا ہے. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ, اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے یہ کتاب آپ پر نازل نہیں کی مگر اس لیے تاکہ آپ صاف صاف کھول کر بیان کر دیں ہر وہ بات جس کے بارے میں یہ آپس میں اختلاف کرتے ہیں. وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ, اور یہ کتاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت ہے, رحمت ہے اس کے لیے جو بات کو ماننا چاہے, جو یقین کرنا چاہے. جو بات نہیں ماننا چاہتا اس کے لیے قرآن کے اندر کوئی ہدایت نہیں, جو بات ماننا چاہے گا اس کے لیے اس کتاب کے اندر ہدایت ہے. بہرحال اس پہ تو میں نے پورا ایک لیکچر دیا ہے مسئلہ نمبر 1 کے نام سے, امام الانبیاء کی دعوت قرآن, 2 گھنٹے کا لیکچر ہے جس کا ٹاپک ہی قرآن حکیم کی فضیلت اور اس کی اہمیت ہے. واللہ انزل من السماء ماء, اور اللہ نے آسمان سے پانی نازل فرمایا. فاحیا به الارض بعد موتها, اور پھر اس سے زندہ کیا زمین کو اس کے مرنے کے بعد. یعنی اللہ تعالیٰ نے اس زمین کے اندر سے زندگی جو ہے اس پانی کی برکت سے نکال لی.
ان فی ذلک لآیۃ لقوم یسمعون، بے شک اس میں ہے نشانی، ان کھلی نشانیوں کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو سنتے ہیں۔ اب دیکھیں، سنتے تو سارے ہیں، سوائے چند ایک کوئی بہرے ہوں گے، باقی تو سب سننے والے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سننے والا وہ ہے جو بات کو سن کر اس سے عبرت بھی حاصل کرے، اپنی اصلاح بھی کرے۔ سننے کا سا سنے، یہ نہیں ہے کہ بس اس کان سے سنا اور اسی سے باہر نکال دیا، ادھر سے نہیں ادھر سے ہی باہر نکال دیا، شاید کوئی دو دماغ میں باتیں بیٹھ ہی نہ جائیں۔ انما یستجیب الذین یسمعون، بے شک حق بات وہی قبول کرتے ہیں جو بات کو سن لیتے ہیں۔ والموت یبعثہم اللہ، اور جو مردے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو مردوں سے تشبیہ دی ہے جو بات سنتے نہیں ہیں۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 36 ہے یہ۔ ان کو تو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اٹھائے گا، لیکن اس دن کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس دن پھر وہ کیا کہیں گے؟ وقالوا لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في اصحاب السعیر، دوستی کہیں گے کاش ہم نے دنیا میں اپنی عقل استعمال کی ہوتی اور بات ہم نے کان لگا کے سن لی ہوتی تو آج ہم دوزخ میں نہ ہوتے۔ فاعترفوا بذنبهم، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا انہوں نے اپنے اصلی جرم کا اعتراف کر لیا ہے۔ فسحقا لمن اصحاب السعیر، تو ان پھٹکار ہو ان لوگوں کے اوپر، ان دوستیوں کے اوپر، اب ان کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں۔ فسحقا لاصحاب السعیر۔ اب پھر اللہ تعالیٰ کی قدرت کی چند بڑی بڑی نشانیاں، فزیکل فینومینا آف نیچر، التذکیر بآلاء اللہ، اللہ کی قدرت کی بڑی بڑی نشانیاں جو اس زمین کے اندر موجود ہیں، ان کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ترغیب دلائی ہے۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، میں نے سورۃ النحل کے شروع میں یہ تعارف میں بات بتائی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے جو فزیکل فینومینا آف نیچر ہیں، قدرت کے جو قانون ہیں بڑے بڑے، اس کا سب سے بڑا گلدستہ اس سورت کی فارم میں جو ہے وہ سورۃ النحل اور سورہ الروم ہے۔ تو اب دیکھ لیں، پہلے بھی ذکر ہوا کئی قدرت کی نشانیوں کا، اب کچھ مزید امپورٹنٹ نشانیاں قدرت کی آ رہی ہیں۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، اور بے شک تمہارے لیے مویشیوں کے اندر عبرت ہے، یعنی اس سے نصیحت پکڑو، اللہ نے کتنی بڑی دولت دی ہے یہ مویشی۔ مویشی چاہے گائے ہو، بھینس ہو، یا بھیڑ ہو، بکری ہو، اونٹ ہو، جتنے بھی مویشی ہیں۔ نسقیکم مما فی بطونہ، ہم تمہیں پلاتے ہیں ان کے پیٹوں کے اندر سے، من بین فرث و دم، اور وہ ایسی چیز ہے جو خون اور گوبر کے درمیان سے نکلتی ہے ان کے پیٹ میں سے، ان مویشیوں کے۔ لبنا خالصا، خالص دودھ، سائغا للشاربین، اور یہ بڑا ہی خوش ذائقہ ہوتا ہے پینے والوں کے لیے۔ آپ ذرا دودھ کو امیجن کریں، آپ ایون جب دودھ دویا جاتا ہے نا تو بھینس یا گائے کے جو تھن ہیں نا ان کو آپ کاٹ کے بھی دیکھیں، اس میں سے خون اور گوبر ہی نکلے گا، دودھ نہیں نکلے گا، وہ اسی وقت بن کے اس میں سے نکل رہا ہوتا ہے۔ ایسا کوئی کیمیکل ریئیکشن ہے، اور آپ دیکھ لیں یہ دودھ پروڈیوس نہیں کیا جا سکا کیمیکلی، جو آپ کو خشک دودھ بھی ملتا ہے یہ بھی اسی دودھ کو ہی کیا جاتا ہے، خشک کر کے تو پیکٹس کی فارم میں پیک کیا جاتا ہے۔ باقیوں کو تو دودھ وہ کہہ نہیں سکتے، اس کو وائٹنر کہتے ہیں، دودھ نہیں کہہ سکتے، مقدمہ ہو جائے گا عدالت میں اگر اس کو دودھ کہیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایسی چیز بنائی ہے، اور اس کی ایک بڑی امپورٹنس انسانیت کے لیے یہ ہے کہ پوری کی پوری انسانیت دودھ کے اوپر چل رہی ہے۔ ہم تو یہ دیکھتے ہیں دودھ نہ پیا، چائے نہ پی تو کیا بنے گا۔ آپ نے کبھی غور کیا یہ چھوٹے بچے تو بڑے ہی دودھ کی وجہ سے ہوتے ہیں، یعنی کوئی انسان بڑا ہی نہ ہو اگر دودھ ختم ہو جائے دنیا سے، وہ دودھ کے علاوہ کوئی اور خوراک کھا ہی نہیں سکتے۔ اور یہ دودھ ہے جو پرفیکشن والی غذا ہے، لیکوڈ ہونے کے باوجود ایک پرفیکٹ غذا ہے۔ پوری انسانیت دودھ کے اوپر چل رہی ہے، انسان کو چھوڑ دیں، اس کے علاوہ جتنے میملز ہیں سب کے سب دودھ کے اوپر چل رہے ہیں۔ اگر کوئی اپنے بچے کو دودھ نہ بھی پلائے تو بھینس یا گائے کا دودھ ہی پلائے گا یا خشک دودھ پلائے گا، پلانا دودھ ہی ہوگا۔ تو یہ دودھ بہت بڑی چیز ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خوش ذائقہ ہے پینے والوں کے لیے۔ اب جو دودھ کے شوقین ہیں ان کے لیے بہت فائدہ مند چیز ہے، اور ان کے لیے خوش ذائقہ بھی ہے۔ اور نہ بھی ہو، بعض لوگ جو ہیں ان کو ڈائریکٹ دودھ اتنا پسند نہیں ہوتا، یعنی کہ مثلا مجھے دودھ اتنا اچھا نہیں لگتا پینے میں، خوشگوار نہیں لگتا، لیکن دودھ کی بنی ہوئی جتنی چیزیں ہیں وہ پسند ہے، دہی ہو، کلفہ ہو جائے، فالودہ ہو جائے، دودھ پتی ہو جائے، فیوریٹ مائی مشروب جو ہے وہ دودھ پتی،
اب آپ یہ دیکھیں یہ دودھ کے اندر اللہ تعالیٰ نے کتنی طاقت رہا. آپ کو دودھ ویسے بھی نہیں جو بچے بڑے ہوتے ہیں دودھ سے نفرت کرنا شروع کر دیتے ہیں, لیکن دودھ کے ساتھ ہمارا تعلق ہمیشہ رہتا ہے, کبھی چائے کی فارم کے اندر, کبھی آئس کریم کی فارم کے اندر, اور کبھی دہی کی شکل کے اندر, کبھی بلائی کی شکل کے اندر, اتنی ساری چیزیں ہیں. اور پھر پرانے زمانے کے اندر تو یہ بات کی جاتی تھی, اب بھی گاؤں ایریا کے اندر, کہ پائی جی دے گھر مجھ ہوئے نا یہ گاؤں ہوئے ادھا رزق وہ دے گھر ہوتا ہے, جس کے گھر بھینس یا گائے ہو تو آدھا رزق, اسی کے دودھ کو استعمال کرتے ہیں, پھر اسی دودھ کے ساتھ مکھن بنتا ہے, اسی سے گھی بھی بنتا ہے, اور پھر اس کے گوبر کو جو ہے وہ ایز این ایندھن بھی استعمال کیا جاتا ہے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسی نعمتیں بنائی ہیں جو آج تک اسی طریقے سے ویلڈ ہے الحمدللہ. بلکہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ قرب قیامت میں فتنوں سے وہی شخص بچے گا جو اپنی بھیڑ بکریاں لے کر کسی اوپر والی جگہ پر چلا جائے گا اور اپنی کاشتکاری کر کے تو گزارا کرے گا. اور آج سائنس بھی یہی کہہ رہی ہے, یعنی یہ سائنٹسٹ کہتے ہیں اگر یہ تیسری جنگ عظیم ہو گئی تو دنیا میں ایسی تباہی پھیل جائے گی کہ صرف وہی لوگ بچیں گے جو اپنا اگائیں گے اور کھائیں گے اور اپنی بھیڑ بکریاں ان کے پاس ہوں گی, اس سے اپنا رزق حاصل کریں گے, ورنہ تو ہر چیز ختم ہو جائے گی. اس لحاظ سے ہمارا ملک پاکستان, یہ سب کانٹیننٹ کا پورا ایریا جو ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے. اور آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ دنیا کی تقریباً آدھے سے زیادہ آبادی اس ایریا میں ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ دنیا نے صدیوں سے یہ چیز لرن کیا ہے کہ رہنے کے لیے سوٹیبل جگہ یہ سارا سب کانٹیننٹ کا ایریا ہے, کیونکہ یہاں سے زمین کے اندر سے فصلیں نکلتی ہیں. یہ فصلیں اب عرب ملکوں میں تو نہیں نکلتی, وہ تو پیسے دے کے ہم سے گندم خریدتے ہیں. تو اگر ان کی وہ مصنوعات لوگ نہ بھی استعمال کریں, تیل گاڑیاں کھڑی بھی ہو جائیں تو انسان پھر بھی زندہ رہیں گے, لیکن زمین اگر اگانا چھوڑ دے تو کوئی زندہ نہیں رہ سکتا. تو جب یہ صورتحال بن جائے تو ٹیکنالوجی کو کھا تو نہیں سکتا, صرف وہی ملک بچیں گے. رشیا تباہ اسی لیے ہوا کہ وہ اپنا اگا کے کھا نہیں سکتے تھے. تو اس لحاظ سے یہ سب کانٹیننٹ کے جو ملک ہیں, انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش, یہ چائنا, یہ وہ ملک ہیں جن کی زمین اگاتی ہے. ساری ٹیکنالوجیز ختم بھی ہو جائیں تب بھی یہاں کے لوگ اگا کے اپنا کھا کے گزر بسر کر سکتے ہیں. اور یہ بہت بڑا ایسٹ ہے زراعت. اگر ہماری حکومتیں اور ہمارے لیڈرز اس کی طرف توجہ دیں تو یہ ملک جو ہے وہ لیڈنگ اکانومی دنیا کے اندر بن سکتے ہیں. وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ, اور انہی پھلوں میں سے ہیں کھجوریں, وَالْأَعْنَابِ, اور انگور, تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا, اور اسی سے تم میٹھا رس بھی کشید کرتے ہو. عرب ملکوں کے اندر تو یہ کھجور کا ملک شیک بھی پیا جاتا ہے. یہاں پہ ہی اب تھوڑا بہت رواج آنا شروع ہوا ہے کھجور کا جوس نکالنے کا, اور انگور کا جوس تو خیر نکالا ہی جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ اب کھجور اب دیکھیں اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کتنی کیلوریز رکھ دی ہیں. یعنی آپ 2 روٹیاں کھا کے جتنی کیلوریز حاصل کرتے ہیں ایک کھجور سے حاصل ہو جاتی ہیں. اور یہی حکمت ہے کھجور کے ساتھ روزہ افطار کرنے کی, یعنی فوراً آپ کو ایک دم انرجی مل جائے, کیلوریز آپ کی پوری ہو جائیں. 2 روٹیاں کھا کے جتنی کیلوریز آپ کو ملتی ہیں ایک کھجور سے مل جاتی ہے. تو کھجور کھانا سنت ہے اور سنت میں حکمت بھی ہے. وَرِزْقًا حَسَنًا, اور یہ پاکیزہ رزق ہے اللہ کی طرف سے, کھجور ہو یا انگور ہو. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ, اور بے شک اس میں بھی ہماری قدرت کی نشانیاں ہیں ان کے لیے جو اپنی عقل استعمال کرنا چاہیں. عقل استعمال کریں تو آپ دیکھ لیں اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی بڑی نشانیاں اس کائنات کے اندر موجود ہیں جس کے ذریعے کوئی شخص اپنے گاڈ کو پہچان سکتا ہے. اب ایک اور بڑی نشانی کا ذکر آ رہا ہے, وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ, اور وحی کی تیرے رب نے شہد کی مکھی کی طرف, ہنی بی, النحل, اس کی وجہ سے یہ سورت کا نام بھی النحل ہے. یعنی کتنی امپورٹنٹ چیز ہے یہ شہد کی مکھی. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے شہد کی مکھی کو وحی کی ہے, اس کے دل میں یہ بات ڈال دی ہے. اب یہ وحی کی کون سی فارم ہے, کشف, الہام, یہ ساری چیزیں, اور اس میں بھی میں نے یہ آیت بھی کوٹ کی ہے, اس پہ آلریڈی میرا لیکچر ریکارڈ ہو چکا ہے 2 گھنٹے کا, مسئلہ نمبر 6B کے نام سے, کشف اور الہام سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ. اس میں بھی میں نے یہ آیات کراس ریفرنس کے طور پر کور کی ہے. تو تمہارے رب نے شہد کی مکھی کے دل میں یہ بات ڈال دی ہے, انتخذی من الجبال بیوتا, کہ تو پہاڑوں کے اندر اپنے چھتے بنا, اپنے گھر بنا, ومن الشجر, اور درختوں کے اوپر, ومما یعرشون,
اور یہ جو چھپر ہیں لوگ بناتے ہیں ان کے اندر بھی، اونچے اونچے مکان جو بناتے ہیں، آپ دیکھیں چھتوں کے اوپر یہ اپنا چھتا بنا لیتی ہیں، درختوں کے اندر، پہاڑوں کے اندر. ابھی پہاڑوں کا ایکسپیرینس انہی لوگوں کو ہے جو کہ جا کر جنگل سے شہد وغیرہ تلاش کرتے ہیں. ثم کلی من کل الثمرات، اور پھر تو رس چوس ہر طرح کے پھلوں کا. فسلکی سبل ربک ذلولا، اور اس کے بعد اپنے رب کی جو آسان کردہ راہیں ہیں ان پر چل. اب یہ بڑی سائنٹیفک چیز ہے، یہ آج ڈسکور ہوئی ہے کہ یہ شہد کی مکھی کئی کلومیٹرز دور تک چلی جاتی ہے پھولوں کا اور پھلوں کا رس چوسنے کے لیے، لیکن پھر اپنے چھتے میں واپس آ جاتی ہے. یہ ایسی راستے اس کے لیے ڈیفائن ہوئے ہیں کہ یہ جب جاتی ہے جس راستے سے، اسی راستے کو ڈیٹیکٹ کرتی ہوئی واپس بھی آ جاتی ہے. یعنی ایسی کوئی ویوز نکلتی ہیں جس کو یہ ڈیٹیکٹ کر لیتی ہے. اور یہ اسی کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے شہد کی مکھی، ہم نے تیرے دل میں یہ بات ڈال دی ہے کہ تو پھلوں کا رس چوس اور اپنے رب کی آسان کی ہوئی راستوں کے اوپر چل. اب یہ بات کرنے کی ضرورت تو کوئی نہیں تھی، اتنا ہی کافی تھا، رس چوس اور واپس آ جا. یہ راستے کون سے ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے ڈیفائن کر دیے اس کے لیے، جن راستوں کو وہ ڈیٹیکٹ کرتی ہوئی جاتی ہے. اور پھر کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ ایک شہد کی مکھی جو ہے وہ کسی دوسرے چھتے میں جا کے بیٹھ جائے. اس کے اوپر آپ اگر نیشنل جغرافی کو ڈسکوری چینل کے اوپر اور اینیمل پلانٹ کے اوپر آپ دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا کتنا بڑا شاہکار ہے. یہ یخرج من بطونها شراب مختلف، اور اس کے پیٹ سے نکلتا ہے شربت مختلف رنگوں والا. فیہ شفاء للناس، جس کے اندر لوگوں کے لیے شفا موجود ہے. شہد کے اندر جو اس کے پیٹ سے مختلف رنگوں کا نکلتا ہے. ہر علاقے کی مکھی کا ڈفرینٹ مختلف کلرز ہوتے ہیں، بعض ڈارک براؤن کلر کا ہوتا ہے، بعض لائٹ کلر کا ہوتا ہے، بعض دیار کلر کا ہوتا ہے، مختلف ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کے اندر ہم نے شفا رکھ دی ہے لوگوں کے لیے. تو اس سے یہ بات پتہ چلی کہ اللہ تعالیٰ نے اسباب کے ساتھ دنیا کو جوڑا ہوا ہے. یعنی شہد کے اندر شفا اللہ نے رکھی ہے. اب یہ کوئی شرک نہیں ہے کہ کوئی کہے کہ شہد کے اندر شفا ہے. شفا دیتا تو خدا ہی ہے، اللہ ہی دیتا ہے، لیکن اس نے ذریعہ بنایا ہے. اس طرح دوائی کا استعمال کرنا سنت ہے. میں ان فنیٹکس کا رد کر رہا ہوں کہ جو اسباب اختیار کرنے کو توحید کے منافی سمجھتے ہیں. یہ توحید کا ہی تقاضا ہے. اللہ ہی نے اس شہد کے اندر شفا رکھی ہے. اور آپ اس حدیث کو بھی یاد کر لیجئے، بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بھائی کا پیٹ خراب ہو گیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے شہد دو. شہد دیا اور خراب ہو گیا. اس نے آگے پھر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے شہد دیا ہے لیکن طبیعت سنبھل نہیں رہی، مزید بگڑ رہی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہد دو اور شہد دو. دوسری دفعہ بھی اس طرح ہوا. تیسری دفعہ پھر آیا تو آپ نے فرمایا کہ تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے، اللہ کا کلام سچا ہے، شہد کے اندر شفا ہے اور شہد دے اسے. جب انہوں نے تیسری دفعہ شہد دیا یا چوتھی دفعہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے شفا ہو گئی. تو شہد کے اندر شفا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اینٹی سیپٹک بھی ہے یہ، یعنی اگر کسی زخم کے اوپر لگا دیا جائے تو وہاں بیکٹیریاز اور جرمز پرورش نہیں پا سکتے، جس طرح نمک ہے. تو اس طرح اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بہت بڑی نشانی ہے شہد. ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون، لیکن ان قدرت کی نشانیوں کے اندر انہی لوگوں کے لیے عبرت ہے، انہی کے لیے نشانیاں ہیں یہ جو اپنی عقل استعمال کرنا چاہیں، غور و تفکر کریں. عقل نہ ہوئے تو بھائی جی موجے ہی موجاں اپنی مرضی کی زندگی گزارو، لیکن عقل ہوئے تو سوچیں ہی سوچا. جس کو عقل ہوگی تو وہ سوچے گا کہ بھائی نہیں، مجھے اگر کسی نے میری مرضی کے بغیر پیدا کیا ہے تو میرے ساتھ کچھ بھی کرنے پر قادر ہے. انشاءاللہ اسی کو ٹاپک بنائیں گے. اس دفعہ میں نے رمضان کا ارادہ کیا ہے کہ سورۃ الفرقان کی جو آخری 17 آیات ہیں جس میں اہل ایمان کی 12 نشانیاں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں، یہ 12 کوالٹیز اہل ایمان کے اندر پائی جاتی ہیں، کون کون سی ہیں اس کو انشاءاللہ ہم 22 رمضان مبارک والے اپنے پروگرام جمعے کے دن انشاءاللہ ڈسکس کریں گے انشاءاللہ. واللہ خلقکم، وہی اللہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا. ثم یتوفاکم، اس کے بعد وہی تمہیں موت دیتا ہے، تمہاری جان قبض کرتا ہے. ومنکم من یرد الی ارذل العمر، اور تم میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو بڑی رذیل عمر تک پہنچائے جاتے ہیں، یعنی بہت بہت زیادہ ضعیف ہو جاتے ہیں. اب وہ دعا آپ یاد کر لیجیے گا،
جو ہم فرض نماز کے بعد پڑھتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں تعلیم فرمائی ہے، جو ہمارے گرین کارڈ کے اوپر بھی لکھی ہوئی ہے. اللہم انی اعوذ بک من الجبن واعوذ بک من البخل واعوذ بک من ان ارد الی ارذل العمر واعوذ بک من فتنۃ الدنیا واعوذ بک من عذاب القبر. اے اللہ میں رذیل عمر تک پہنچائے. یہ ارذل العمر وہی لفظ آ رہا ہے، ایسی عمر کہ جس کے اندر کوئی انسان کو ہوش نہیں رہتی. بہت جو بوڑھے لوگ ہو جاتے ہیں نا، 80 سے بھی کراس جو کر جاتے ہیں، 90 کے قریب، تو بالکل بچوں والی ان کی عادتیں ہو جاتی ہیں، کئی چیزیں وہ بھول جاتے ہیں. پھر ایسے لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم ہے. سورہ بنی اسرائیل کے اندر جو 10 کمانڈمنٹس آئی ہیں کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو جب وہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچے، کیونکہ اس وقت ان کی عادتیں بالکل بچوں والی ہو جاتی ہیں اور ایسی باتیں وہ کرتے ہیں کہ انسان کو غصہ بھی آتا ہے. تو اس وقت صبر کرنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم بعض لوگوں کو رذیل عمر تک پہنچا دیتے ہیں لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا، تاکہ وہ بہت علم حاصل کرنے کے بعد پھر ایسی حالت کو پہنچ جائیں کہ ان کے پاس کچھ علم نہ رہے. بڑے بڑے فلاسفر ہیں جو بوڑھی عمر کے اندر بنیادی باتیں بھی بھول جاتے ہیں. ایسی چیزیں observe ہوئی ہیں. اب میں نام نہیں لیتا ایسے لوگوں کے، پھر وہ ذرا بالکل پرسنل بات ہو جائے گی. لیکن ایسا ہوا کہ اپنی زندگی میں وہ بڑے بڑے علماء ہیں اور بڑے بڑے اہل علم ہیں، لیکن موت کے وقت دیکھنے میں ان کے وقت یہی حالت آئی ہے کہ ان کو بیچاروں کو بنیادی باتیں بھی یاد نہیں رہتی. ان اللہ علیم قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ علم والا ہے اور قدرت والا ہے. واللہ فضل بعضکم علی بعض، اور اللہ تعالیٰ نے بعض کو بعض میں بعض پر برتری دی ہے فی الرزق، دولت کے اعتبار سے. فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّ رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ. اب اصل میں یہ اللہ تعالیٰ ایک مثال بیان فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بعض کو بعض کے اوپر فضیلت دی ہے رزق کے اعتبار سے. یہ بڑی امپورٹنٹ مثال ہے. بس اب بتاؤ کہ کیا وہ لوگ جنہیں اللہ تعالیٰ نے برتری بخشی ہے، کیا وہ اپنی دولت لوٹا دیں گے ان کو جو ان کے غلام ہیں؟ علی ما ملکت ایمانہم فہم فیہ سواء، کہ وہ ان کے ساتھ برابری میں شریک ہو جائیں. یعنی کوئی امیر شخص یہ خواہش کرے گا کہ میں اپنی آدھی دولت جو ہے وہ اپنے ملازم کو دے دوں اور ہم دونوں ایک سٹیٹس کے اوپر آ جائیں؟ ایسے ہوگا؟ کبھی نہیں. افبنعمت اللہ یجحدون، ہرگز نہیں. تو کیا یہ اللہ کی نعمتوں کا انکار کرتے ہیں؟ یعنی جس طرح یہ کام نہیں ہو سکتا نا کہ کوئی شخص اپنی دولت کے اندر کسی کو شریک نہیں ٹھہرا سکتا، تو اس کے اندر امپلائڈ ہے اللہ تعالیٰ اپنی خدائی کے اندر کسی کو شریک نہیں ٹھہرانے والا. یعنی تم انسان ہو کر جو کہ خود غلام ہو، اللہ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں تمہارے پاس، تمہاری اپنی ذاتی نہیں ہے، تم اس میں کسی کو شریک کرنے کے لیے تیار نہیں ہو، تو اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے کی اجازت دے دے گا؟ افبنعمت اللہ یجحدون، تو تم اللہ کی نعمتوں کا انکار کرتے ہو، اس کے بارے میں جھگڑا کرتے ہو. واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا، اور وہی اللہ ہے جس نے پیدا کی ہے تمہارے لیے تمہاری جنس سے تمہارے جوڑے یعنی عورتیں. وجعل لکم من ازواجکم بنین، اور تمہاری بیویوں کے ذریعے تمہیں اولاد عطا فرمائی ہے. وحفظا، اور پوتے عطا فرمائے ہیں. اللہ اکبر. بیٹے بھی اور پوتوں کا ذکر پرٹیکولر اس لیے کیا کہ پوتوں کے ساتھ زیادہ ایفیلیشن ہو جاتی ہے. وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور تمہیں پاکیزہ رزق کھانے کو دیا. أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ، تو کیا تم باطل پر ایمان لاتے ہو اور اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہو. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور عبادت کرتے ہیں یہ لوگ اللہ کے علاوہ اور ہستیوں کی. مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِّنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ وہ ایسی ہستیاں ہیں کہ کسی رزق کے مالک نہیں ہیں، نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں. والارض شیئا، کسی بھی شے کے. ولا یستطیعون، نہ ان کے پاس کوئی طاقت ہے کچھ کر سکیں. فلا تضربوا للہ الامثال، تو اللہ کے لیے بری مثالیں مت بیان کیا کرو. یعنی مشرکین عرب کہتے تھے کہ جی دیندہ تے اللہ ہی ہے، پر اے جڑی ہستیاں نے نا دیتا اللہ ہی ہے. یہ چھوٹے چھوٹے آلیہ جو ہے نا یہ اللہ کی حضور ہماری سفارش کرنے والے ہیں. سورہ یونس میں یہ مضمون بڑی ڈیٹیل کے ساتھ آیا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ کے لیے مثالیں کیوں بیان کرتے ہیں؟ اور یہاں بھی لوگ مثال بیان کرتے ہیں. اور جی دیکھو جی کوئی صدر تک ڈائریکٹ نہیں پہنچ سکتا نا جی، پہلے تسی محلے دے کونسلر تک پہنچو گے، پھر تسی ناظم تک پہنچو گے، پھر تسی فلانے تک پہنچو گے، پھر وزیر اعلیٰ تک پہنچو گے. او بھائی اللہ تعالیٰ یہ بات بیان فرما رہا ہے کہ میرے لیے مثالیں نہ بیان کرو.
اور بھائی وزیر اعلیٰ کو تو یہ نہیں پتا اس کی پیٹھ کے پیچھے کیا ہو رہا ہے وزیر اعظم کو، لیکن اللہ تو وہ ہستی ہے نحن اقرب من حبل الورید، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تیری رگ جان سے بھی زیادہ تیرے قریب ہیں۔ سورہ قاف کے اندر آتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھے تو آپ فرمائیے کہ میں تمہارے بالکل قریب ہوں، اجیب الدعوۃ الداعی اذا دعان، ہر پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں جب وہ مجھے پکارے، لیکن فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، لیکن لوگوں کو بھی چاہیے کہ میری بات مانے اور مجھ پر ایمان لائے جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے، پھر ان کو ہدایت ملے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہماری شاہ رگ سے بھی قریب ہے، اس کو کس وسیلے کی ضرورت ہے؟ اس کو کوئی اسسٹنٹ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ میرے لیے نہ کوئی مثالیں بیان کرو، یہ اپنی مثالیں اپنی بوجھے سے رکھو، اپنے ایسے رکھو، اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مثال نہ بیان کرو۔ اللہ تعالیٰ کے اوپر کوئی مثال فٹنگ نہیں ہو سکتی سوائے ان مثالوں کے جو اللہ تعالیٰ خود اپنے لیے بیان فرمائے گا، اور وہ اب آگے مثالیں آ رہی ہیں دو اسی حوالے سے۔ ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون، بے شک اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے تم کچھ نہیں جانتے، یعنی تسی بالکل بے علم اور جاہل لوگ ہو اور تم اللہ کے لیے ایسی مثالیں بیان کرتے ہو جی وزیر تک ڈائریکٹ نہیں پہنچ سکتے، فلانے تک فلانے تک فلانے تک، تم بالکل جاہل لوگ ہو، اللہ کے لیے نا مثالیں بیان کرو۔ ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا، اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے مثال ایک ایسے بندے کی جو کہ غلام ہے، لا یقدر علی شیء، کسی شے پہ اس کی کوئی قدرت نہیں ہے، وَمَن رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا، اور اس کے مقابلے میں ایک انسان ایسا ہے جسے ہم نے بہت خوب رزق دیا ہے، فَهُوَ يَنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا، اور وہ اس مال میں سے خرچ کرتا ہے پوشیدہ بھی اور اعلانیہ بھی، هَلْ يَسْتَوُونَ، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جس طرح یہ دونوں برابر نہیں ہے نا، کہ ایک غلام ہے جس کے پاس کسی چیز کا اختیار نہیں ہے، وہ کسی کو کچھ نہیں دے سکتا، اور ایک وہ ہے دنیا کے اندر جسے ہم نے بہت کچھ دیا ہے، وہ اپنی مرضی سے خرچ کر سکتا ہے اللہ کی راہ کے اندر۔ تو اب یہ جو خرچ کرنے والا ہے وہ تو ہے مالک، اور جو خرچ نہ کرنے والا ہے وہ ہے غلام۔ اب یہ مالک اور غلام برابر ہو سکتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جیسے یہ برابر نہیں ہو سکتے نا، اس طریقے سے جن کو تم نے خدا ٹھہرا لیا نا وہ کسی چیز کے مالک نہیں ہے، وہ اور وہ خدا جو ہر چیز کا مالک ہے، یہ دونوں آپس میں برابر نہیں ہو سکتے۔ دنیا میں تم دو اس طرح کے لوگوں کو برابر نہیں سمجھتے ہو۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ اس مثال کو بیان فرمانے کے بعد اللہ نے فرمایا بل اکثرهم لا يعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ نے تو مثال بالکل واضح بیان فرما دی ہے۔ اب ایک اور مثال، وضرب اللہ مثل الرجلین، اللہ تعالیٰ مثال بیان فرماتا ہے دو آدمیوں کی، احدہما ابکم، ان میں سے ایک تو ہے گونگا بہرا، ذرا گونگا ہوگا تو بہرا بھی ہوگا، یہ گونگا بہرا یہ اکٹھی ہوتی ہیں چیزیں جس کے اندر بھی ہوتی ہیں، کیونکہ جو بچہ بہرا ہوتا ہے نا وہی بولنے سے پھر قاصر ہو جاتا ہے، اسے بولنے کا طریقہ نہیں آتا۔ تو یہ دونوں جو نیٹوریس چیزیں ہیں بیک وقت پائی جاتی ہیں۔ تو ایک ہے شخص جو ہے گونگا بہرا، لا یقدر علی شیء وہو کل علی مولاہ، وہ کسی چیز کی قدرت نہیں رکھتا اور وہ بوجھ بنا ہوا ہے اپنے آقا کے اوپر، اینما یوجہہ لا یأتی بخیر، جہاں کہیں بھی وہ مالک اس کو کسی کام کے لیے بھیجتا ہے تو وہ خیر کی خبر نہیں لے کے آتا۔ اب دیکھیں کس لیول پہ اللہ تعالیٰ ادھر کے سمجھا رہا ہے کہ ایسا غلام ہے گونگا بہرا ہے، بس مالک نے کچھ اور سمجھا کے بھیجا، آگے جا کے کچھ اور خبر کچھ کی کچھ لے آیا، کوئی خیر کی خبر نہیں آتی ایسے غلام کی۔ حل یستوی ہوا، کیا یہ برابر ہو سکتا ہے اس شخص کی مانند وَمَن یأمر بالعدل، کہ جو عدل کا حکم دیتا ہو، وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مستقیم، اور سیدھے راستے پر گامزن ہو، جو لوگوں کو بھی سیدھے راستے کی طرف بلائے، خود بھی سیدھے راستے پر ہو، کیا وہ شخص اور یہ گونگا بہرا شخص جو اپنے مالک پہ جو ہے وہ لائبلٹی بنا ہوا ہے، جہاں بھی جاتا ہے کوئی اچھی خبر نہیں لے کے آتا، یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ تو جب یہ دو انسان برابر نہیں ہو سکتے تو اللہ تعالیٰ کے مقابلے پہ تم جن ہستیوں کو ٹھہرائے ہوئے ہو وہ کیسے اللہ کے مقابلے پہ ہو سکتی ہیں؟ کبھی برابر نہیں ہو سکتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب چیزوں کا مالک وہ، اور جن ہستیوں کو تم نے اللہ کے مقابلے پہ ٹھہرایا ہوا ہے، اللہ نے ان کی ریزیمنس یہ بیان کی ہے، گونگے بہرے کچھ نہیں کر سکتے۔ اب جن بتوں کے آگے وہ جھکتے تھے کچھ بھی نہیں کر سکتے، وہ اپنے ہاتھوں کے تراشے ہوئے بت،
یا اسی طریقے سے جن درگاہوں پہ کوئی جا کے اپنا ماتھا ٹیکتا ہے یا اپنے کوئی ایسا عقیدہ وابستہ کر دیتا ہے، کوئی ہندو ہو یا کوئی سکھ ہو یا کوئی مسلمان بھی ہو، کہیں پر بھی جا کے، تو وہ ایسی مثال ہے کہ وہ اس شخص کی مانند ہے جو گونگا بہرا ہے، کوئی خیر کی خبر نہیں وہاں سے اس کو مل سکتی۔ اللہ ہی تکلیف دور کرنے والا ہے، لیکن لوگ خام خواہ ان ہستیوں کی طرف منسوب کر دیتے ہیں۔ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہیں سارے غیب زمین و آسمان کے، اللہ کے علم میں ہے۔ وَمَا أَمَرُ السَّاعَةِ، اور نہیں قیامت برپا ہوگی الا کلمح البصر، مگر آنکھ جھپکنے کی سی تیزی کی طرح، او ہوا اقرب، یا اس سے بھی جلد۔ اب وہ یہ کافر کہتے تھے بتاؤ قیامت کب آئے گی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے کہ دور سے آتی بھی تمہیں نظر آ جائے، کہ دوروں انج کر کے دیکھ لے بندہ اچھا آ رہی ہے، حالے تو اتنے دن لگن گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرماتا ہے جب وہ آئے گی اچانک آئے گی، لیکن اس کے کچھ سن اللہ نے نہیں بتایا، کس سن کے اندر آئے گی، کب آئے گی، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ نشانیاں بتائیں، لیکن وہ نشانیاں بھی آج سے 1000 سال پہلے بھی لوگ وہ نشانیاں پوری کر چکے تھے، آج بھی لوگ مولوی بیٹھ کے وہ نشانیاں پوری کر رہے ہوتے ہیں، جی اینی نشانیاں پوری، مجھے بھی بڑے لوگ ابھار رہے ہوتے ہیں، نہیں قیامت کی نشانیوں پہ درس دیں۔ بھائی نشانیوں پہ صرف اتنا درس دیا جا سکتا ہے کہ یہ نشانی ہے، یہ درس نہیں دیا جا سکتا کہ یہ ہو گئی ہے اور یہ ہونے والی ہے، یا یہ فلاں جو ہے سن میں ہوئی ہے، یہ فلاں سن میں ہوگی۔ تو اس لیے یہ ٹاپک ہی میں نہیں سمجھتا کہ اس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے۔ جسے شوق ہے مشکات کے اندر 30 جلد کے اندر قیامت کی نشانیوں والا چیپٹر پڑھ لیں، جب تک وہ معاملات ہو نہیں جاتے ہم وضوح سے نہیں کہہ سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ کوئی ایسا نہیں ہے، یہ پلک جھپکنے اور اس سے بھی کم کا معاملہ ہے، اچانک قیامت آ جائے گی جب بھی آنی ہوئی۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم، اللہ ہی نے تمہیں اپنے ماؤں کے پیٹوں سے نکالا ہے، لا تعلمون شیئا، اس حال میں کہ تمہیں کسی چیز کا بھی علم نہیں تھا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو کس حال میں نکالا ہے، یعنی اگر ماں باپ کو اپنی اولاد کو یہ سمجھانا پڑ جائے، چھوٹے شیرخوار بچے کو وہ دودھ کیسے پینا ہے اور پانی کس طرح کرنا ہے نیچے، اور ڈکار کیسے لینا ہے، اور پیشاب کس طرح کرنا ہے اور کس طرح نہیں کرنا، تو اس چھوٹے بچے کو سمجھا سکتا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ جو ہے کئی سال تک اس کو اس کی انسٹنکٹ کے اوپر رکھتا ہے۔ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، اور اسی نے بنائے تمہارے کان بھی، تمہاری آنکھیں بھی، اور تمہاری عقل بھی، چاہے وہ دل ہو یا دماغ ہو، جو بھی، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ یعنی یہ کان، آنکھیں، عقل، دل، دماغ، یہ سب کچھ اللہ نے اس لیے دیا تھا کہ اس کے ذریعے تم اللہ تک پہنچو۔ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، انسان کسی چیز کی پیروی اس وقت تک مت کر جب تک کہ اس کے بارے میں تیرے پاس ڈیفینٹ علم نہ آ جائے۔ ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا، بے شک کان، آنکھیں اور عقل، دل اور دماغ، اس کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا، ان اعضاء کو حاصل کر کے تم نے حق حاصل کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی۔ تو یہ تو اس لیے تھا کہ اس سے تم اللہ کی شکر گزاری کی روش اختیار کرو، ان نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ اور اس میں وہ حدیث بھی یاد کر لیں جو صحیح بخاری میں ہے، کتاب الرقاق چیپٹر میں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6502 نمبر حدیث ہے، کہ کوئی شخص بھی میرا قرب حاصل نہیں کر سکتا مگر فرائض میں استقامت کے ذریعے، اور نوافل کی وجہ سے وہ میرے اتنا قریب آ جاتا ہے کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اور جب کبھی پھر مجھ سے وہ دعا کرتا ہے اپنے دشمن کے اگینسٹ میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں، اور جب وہ کسی کے اگینسٹ مجھ سے پناہ طلب کرتا ہے تو میں اسے پناہ عطا فرماتا ہوں۔ تو یہ آنکھیں، کان، دل، دماغ، ہاتھ، پاؤں، ساری چیزیں اللہ کی یاد میں جس کی لگ جائیں تو وہ ہے کامیاب مؤمن۔ اور اسی کی طرف یہاں اس حدیث کے اندر بھی اشارہ ہے کہ پھر وہ ایسا نیک بن جاتا ہے کہ اس کے ہاتھوں سے پھر نہ شکری کی کیفیت نہیں ہوتی، اللہ کی ہی یاد میں وہ ہاتھ اٹھتے ہیں۔ یہ ہاتھ بن جاتا ہوں، پاؤں کا یہ مطلب نہیں معاذ اللہ کو اللہ تعالیٰ اس بندے میں حلول کر جاتا ہے، یہ تو عقیدہ ہی کفر ہے سب کے ہاں۔ اس لیے میں نے جو لیکچر دیا مسئلہ نمبر 3، دعا صرف اللہ ہی سے، اس حدیث کو بڑی ڈیٹیل سے میں نے اس میں بریف کیا ہے۔ یہ تمثیلاً بات ہے کہ اس کا اوڑھنا بچھونا پھر اللہ ہو جاتا ہے، اس کی آنکھیں اٹھتی ہیں تو اللہ کی یاد میں، زبان چلتی ہے تو اللہ کی یاد میں، ہاتھ چلتے ہیں تو اللہ کی یاد میں، کیونکہ اس کے اینڈ پہ کیا آ رہا ہے کہ جب دعا کرتا ہے میں قبول کرتا ہوں، جب دشمن کے اگینسٹ پناہ مانگتا ہے تو میں دیتا ہوں۔ اگر وہ خود ہی خدا کے ہاتھ بن چکا ہے تو پھر اللہ سے مانگنے کی اس کو ضرورت کیا ہے؟ تو یہ مطلب ہی بالکل غلط لیا جن لوگوں نے لیا، بالکل خیانت کی ہے اس حدیث کے ساتھ، یہ حدیث کا یہ فہم ہے ہی نہیں تھا۔
الم یروا الی الطیر مسخرات فی جو السماء، کیا انہوں نے پرندے نہیں دیکھے آسمانوں کے اندر کتنے مطیع ہو کر فرما بردار ہو کر اڑ رہے ہیں آسمان کی فضاؤں میں. یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو تھاما ہوا ہے. ما یمسکہن الا اللہ، ان پرندوں کو کوئی نہیں تھام سکتا سوائے اللہ. یعنی اللہ نے یہ ہوا کے اندر اچھال کی قوت، فورس آف بوائنسی رکھی ہے جس کی وجہ سے یہ پرندے اڑتے ہیں. اگر یہ اچھال کی قوت ختم ہو جائے پرندے بھی گر جائیں، ہمارے جہاز بھی، ایروپلینز بھی نیچے گر جائیں. اسی طریقے سے سمندروں میں بھی اللہ نے اچھال کی قوت رکھی ہے، اسی کی وجہ سے بحری جہاز بھی چلتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی طرف منسوخ کر رہا ہے کہ میں نے پرندوں کو تھاما ہوا ہے. مراد یہ کہ یہ فزیکل فینومینا آف نیچر جو ہے، یہ قانون قدرت میری وجہ سے اسٹیبلش ہے. اگر میں یہ قانون ختم کر دوں تو کوئی پرندہ اڑ ہی نہیں سکتا. ہوا کی قوت اچھال، یہی پرندہ آپ جا کے ذرا خلا میں چھوڑ دیں اڑ ہی نہیں سکے گا، کیونکہ وہاں یہ ہے ہی نہیں ہے. وہ جو نیوٹنس تھرڈ لا آف موشن ہے کہ ہر ایکشن کا ایک ریئیکشن ہوتا ہے جس کی وجہ سے جو اس کے برابر ہوتا ہے فورس کے، اسی کی وجہ سے وہ اڑتے ہیں. وہ یوں اپنے پر پھڑپڑاتے ہیں، اس کی وجہ سے ان کو لفٹ بھی ملتا ہے اور آگے بھی چلتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے ان کو تھاما ہوا ہے، ہر چیز کو اللہ نے تھاما ہوا ہے. فی ذالک ان فی ذالک لآیات لقوم یؤمنون، بے شک اس کے اندر نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان لوگوں کے لیے جو بات ماننا چاہے. یہ یؤمنون کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو مومن ہے، جو بات ماننا چاہے، جو مانے گا وہی مومن ہوتا ہے. لیکن اس کا لفظی ترجمہ لیں کہ اس کے اندر نشانیاں ان کے لیے ہیں جو بات قبول کرنا چاہیں. اب جو سویا ہوا ہے اس کو نہیں آپ جگا سکتے. اگر وہ آنکھیں بند کر کے لیٹا ہوا ہے، اس پہ نیند نہیں ہے، صرف مکرا بن کے لیٹا ہے. جو بیچارہ سویا ہوا ہے وہ جگایا جا سکتا ہے. اور جو آنکھیں بند کر کے مکرا بن کے لیٹا ہوا ہے، وہ بات ماننا ہی نہیں چاہتا، اس نے اٹھنے کی نیت ہی نہیں. آپ اس کو لا کے لائیں، وہ تو پہلے ہی جاگ رہا ہے، وہ نہیں اٹھے گا. تو اس کے اندر نشانیاں ان کے لیے جو بات ماننا چاہے. واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، اور وہی اللہ ہے جس نے اپنے فضل و کرم سے تمہارے لیے گھروں میں سکون رکھا ہے. یعنی گھر کے اندر انسان جاتا ہے سکون آ جاتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے گھر دیے، ورنہ ایک رات کبھی فٹ پاتھ پہ گزارنی پڑے تو لگ پتہ جاتا ہے. حقیقت بات ہے، گھر سے باہر رات گزارنی پڑے، جیسے ہی گھر کے اندر آتے ہیں چاہے رات کے آخری پہر میں پہنچے سکون آ جاتا ہے. وَجَعَلَ لَكُم مِّن جُلُودِ الْأَنْعَامِ، اور بنائے ہیں اس نے تمہارے لیے جانوروں کے چمڑے. جلود الانعام بیوتا، اور ان چمڑوں کے ساتھ بھی تم گھر بناتے ہو، یعنی خیمے. یہ چمڑوں کے ذریعے خیمے بنائے جاتے تھے. اونٹ کا چمڑا کافی بڑا ہوتا ہے، گائے کا، اس کے ذریعے اگلے وقتوں میں چمڑے کے خیمے بنائے جاتے تھے. اب بھی بنتے ہیں چمڑا سارا، چاہے جوتیوں کا چمڑا ہو یا یہ لیدر جیکٹس ہوں، جتنی چیزیں ظاہر ہے کہ وہ جانوروں کی کھال سے بنتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کے بھی تم گھر بناتے ہو. تخفونہا یوم ظعنکم و یوم اقامتکم، اور یہ وہ ہلکا گھر ہے جو تم پاتے ہو سفر میں بھی اور اقامت کے دنوں کے اندر بھی. یعنی تم نے اگر کہیں سفر پہ جانا ہو تو پورا مکان تو ساتھ نہیں اٹھا کے لے جا سکتے، یہ خیمے اٹھا کے لے جاتے ہو. یہ پورٹیبل ہے، کتنا ہلکا سامان ہے. اب دیکھیں کس لیول پہ اللہ تعالیٰ جا کے اپنی چیزیں گنوا رہا ہے. قدرت کی نشانی ہے. یہ خیمے اٹھا کے جو تم لے جاتے ہو، یہ ہلکے نہ ہوتے تو تم پورا مکان تو اٹھا کے نہیں سے لے کے جا سکتے اپنے ساتھ سفر میں. تو اس کو فولڈ کر کے لے جاتے ہو، چاہے یہاں پر ہو چاہے سفر میں ہو. تمہارے لیے کتنا یہ آسان ہے. وَمِنْ أَوْصَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا، اور اسی نے بنائی ہیں تمہارے لیے بھیڑوں کی صوف اور اونٹوں کی اون اور بکریوں کے بالوں سے. أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ، مختلف قسم کے گھریلو سامان اور برتنے کی چیزیں ایک وقت مقررہ تک کے لیے. وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّمَّا خَلَقَ ظِلَالًا، اور اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں تمہارے آرام کے لیے ایسی چیزیں جن کے سایوں میں تم بیٹھتے ہو. اللہ تعالیٰ نے سائے بنائے ہیں نا. درخت دیکھ لیں، اونچے اونچے پہاڑ ہیں، ان کے بھی سائے ہیں اللہ تعالیٰ نے وہ بنا دیے. وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا، اور اس نے پہاڑوں میں تمہارے لیے آرام گاہیں بنا دی ہیں. کتنے 100 سال تک انسان پہاڑوں میں غاروں میں رہتا رہے. ابھی بھی آپ دیکھ لیں جتنی سیکرٹ پلیسز ہیں دنیا میں، چاہے امریکہ ہو یا کوئی بھی ملک ہو، ان کے جتنے نیوکلیئر وار ہیڈز ہیں یا اس طریقے سے جتنے ان کے میزائل سسٹم ہے، ڈیفینس سسٹم ہے، آج بھی پہاڑوں کے اندر ہی بنے ہوئے ہیں. سب سے سیف جگہ وہی ہے. افغانستان میں بھی آپ کو پتہ ہے وہ تورا بورا کے پہاڑ ہم سنتے تھے اخبارات کے اندر بھی، خبروں کے اندر بھی. تو آج بھی وہ سیف گاہیں ہیں، سیف جگہ ہیں
وہ پہاڑ جو اللہ تعالیٰ نے رہنے کے لیے بنائے ہیں. وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيل، اور اس نے تمہارے لیے لباس بھی بنائے ہیں. تَقِيكُمُ الْحَرَّ، ایسے لباس ہیں جو تمہیں گرمیوں میں بچاتے ہیں. ایسے لباس اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں. یہ ریگستانی علاقوں کے اندر لوگ پگڑی وغیرہ سے منہ وغیرہ کو بھی ڈھانپ لیتے تھے جب وہ اونٹ کے اوپر سفر کرتے تھے تاکہ لو کے اثر سے بچیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ لباس بنائے ہیں. وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ، اور ایسے لباس بھی بنائے ہیں جس سے تم جنگ کے اوقات کے اندر اپنی حفاظت کرتے ہو. یعنی یہ لوہے کا لباس زرہ وغیرہ پہنتے تھے. آج کل بھی وہ بلٹ پروف جیکٹس آئی ہیں، وہ اس کا جو مٹیریل ہے وہ انسان نے خود تو نہیں بنایا، اسی زمین سے حاصل کیا ہے. وہ آسمان سے تو نہیں اتار کے لایا کوئی، اسی زمین سے انسان نے حاصل کیا ہے. کذالک یتم نعمتہ، اس طرح اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں تم پر پوری فرماتا ہے. علیکم، تم پر. لعلکم تسلمون، تاکہ تم بھی اپنے رب کے سامنے سر تسلیم خم کر دو. فَإِن تَوَلَّوْا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس کے باوجود اگر یہ منہ پھیر لیں، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، تو بے شک آپ کے ذمہ تو صرف بات کو کھول کر پہنچانا ہے. زبردستی کرنا آپ کا کام نہیں ہے. جس نے بات ماننی ہے مانے، نہیں ماننی دوزخ میں جانا جائے. یعرفون نعمت اللہ، وہ پہچانتے ہیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو. ثم ینکرونہا، اس کے باوجود اس کا انکار کرتے ہیں. وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ، اور اکثر لوگ ان میں سے ہے ہی نہ ماننے والے، نہ شکر. چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ غیر مسلم ہو. یہ کافر کا مطلب غیر مسلم نہیں ہوتا قرآن میں. نہ ماننے والا، انکار کرنے والے کو کافر کہتے ہیں، چاہے کوئی عمل سے کر دے چاہے عقیدے سے کر دے. معذرت کے ساتھ مسلمانوں کی اکثریت عقیدے میں تو اعتقاداً مسلم ہے لیکن عملاً کافر ہے. جو ابو داؤد اور ترمذی کی حدیث ہے، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر ایک نماز بھی چھوڑی گویا اس نے کفر کیا، عملاً تو کفر کیا. اور صحیح مسلم کتاب الایمان میں حدیث ہے کہ بندے کے کفر اور اسلام، شرک اور اسلام کے درمیان فرق ہی نماز ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جس بات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محو کر دے. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین.